محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان بھی عطا فرمائی۔ میزان سے مراد شریعت کا قانون ہے، شریعت نے لا عطا کیا، وہ حقوق و فرائض طے کر دیتا ہے، وہ معاملات زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ پھر دوبارہ عرض کر دوں، شریعت کے احکام صرف پڑھنے کے لیے نہیں، ہم نے پڑھ لیا ثواب حاصل کر لیا اس کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی، نہیں بھائی، ثواب بھی لینا ہے، ہدایت بھی لینی، عمل بھی کرنا ہے، نفاذ بھی کرنا ہے۔ ورنہ قرآن کے 3 فتاوی ہم نے پڑھے تھے، سورۃ المائدہ آیت 44 45 47 من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی عملاً کافر ہیں، وہی ظالم یعنی مشرک عملاً، اور وہی فاسق یعنی گنہگار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ This is the word of Allah سبحانہ وتعالی۔ یہ جذباتیت نیری نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جذباتیوں کی بات کرتے ہیں، یہ جذباتیت ہے، یہ اللہ کا کلام میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سورہ مائدہ کی آیات پیش کر رہا ہوں۔ معاف کیجئے گا، آج ہم بڑے میٹھے میٹھے دین کے قائل ہو گئے، آسانی ہم نے رعایتیں لینا شروع کر دی ہیں، بیک فٹ پہ جانا شروع ہو گئے۔ قرآن تو خدا کی قسم ہلا دیتا ہے دلوں کو، پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، دلوں کو ہلا دیتا ہے، کھڑا کرتا ہے بندہ مومن کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ تو کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی، کتاب پڑھو، سمجھو، عمل کرو اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرو، اس مقصد کے لیے کتاب عطا کی۔ شریعت کی ترازو، شریعت کی میزان، شریعت کا لا اس لیے دیا گیا کہ صرف اس کو پڑھ دیا جائے، اس پہ جو ہے وہ کتابیں چھاپ دی جائیں، اس کو خوبصورت بائنڈنگ کے اندر جو ہے بک شیلف کے اندر رکھ دیا جائے، انٹرنیٹ پہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے۔ نو، دس از ناٹ جسٹ اے ویری پرپز آف دا شریعہ آف اللہ۔ اللہ کی یہ شریعت چاہتی ہے کہ اس کا نفاذ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔ یہ موضوع ہے سورہ شورى میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت قریب آ چکی ہو۔ کل جواب تو دینا ہوگا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اس کی جلدی وہ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، اور جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے حساب دینا ہوگا زندگی کے بارے میں، اور اللہ ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ ایمان والے جانتے کہ یہ حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی یعنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، ہم لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں، میں دین کے لیے وقت نکالوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، میں دین کے لیے محنت کروں گا کھاؤں گا کہاں سے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، جو اللہ کا ہو رہے، اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام، جو اللہ کا ہو رہے، اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالتا ہے، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کو قدموں میں ڈالتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، پیدا اس نے کیا، رازق وہ ہے، دین کی جد و جہد کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ کبھی یہ معاش کا معاملہ رکاوٹ نہ بنے، ہم محنت کر لیں گے معاش کے لیے، لیکن عطا وہی کرے گا جتنا اس نے میرے اور آپ کے مقدر میں طے کر دیا۔ باقی وہ قوی ہے، خود طاقتور ہے، عزیز ہے، غلبہ رکھتا ہے، جب چاہے دین کو غالب کر دے۔ لیکن دنیا آزمائش کا مقام ہے، اللہ وہ امتحان لیتا ہے بندوں کا کہ وہ اس کو ماننے والے اس کی مانتے ہوئے اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے کہ نہیں۔ آخرت کا معاملہ آؤ سنو، بتائیں تمہیں قرآن کیا کہتا ہے آگے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیتے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، جو آخرت کی کھیتی چاہے گا اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اس کو، اضافہ نہیں، کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لے لو دنیا اتنی سی ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر آخرت کے طلبگار بنو، اللہ کہتے ہیں اضافہ کریں گے، بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور ایسا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ایسا دین ان کے لیے مقرر کر دیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ کس کا دین مان رہے، کس کے قانون پہ چل رہے، کس کو لا گیور لیجسلیٹر مان رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک قول فیصل نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ قول فیصل وقت معین پر ان کا معاملہ چکایا جائے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ،
تم ظالموں کو دیکھو گے وہ اپنے برے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے اور وہ یعنی عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑا فضل۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ جس کا اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بشارت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس بات پر کوئی اجر تو نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قرابت کی محبت کا معاملہ اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایک سے زیادہ آ رہا ہے، ایک رائے پیش کر رہا ہوں جو صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ بھئی تم تو میرے رشتہ دار بھی ہو، اپنے خاندان کے لوگوں سے فرما رہے تم تو اول میری دشمنی اختیار نہ کرو، باقی لوگ کرے تو بات الگ ہے، تم تو میرے اپنے ہو، کم سے کم رشتہ داری کا حق تو ادا کر لو، باقی میں اللہ کے دین کی دعوت پر، اس کے دین کی تبلیغ پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، اجر تو کس کے ہاں ہے؟ اللہ کے ہاں طے ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس میں خوبی کو بڑھا دیں گے، اس کا حسن بڑھ جائے گا، اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، قدردانی فرمانے والا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لیا؟ استغفر اللہ۔ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، بالفرض اگر ایسا ہو تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، لیکن ایسا بالکل نہیں، آپ تو حضور علیہ السلام اللہ کا حکم ہی لوگوں کے سامنے اور اللہ کے وہی لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرما لیتا ہے اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ قدر کی راتیں ہیں آج 25ویں شب ماہ رمضان کی، آئیے اللہ سے دعا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اور ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہو؟ اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف پلٹنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے، وہ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کی برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ جانتے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ غفور و رحیم بھی ہے، معاف فرما دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو ساری امت کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے اور مزید عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی دعائیں قبول کرنے والا، جب چاہو سو پکارو، دن میں پکارو، رات میں پکارو، ہر آن اللہ سنتا ہے۔ پھر قدر کی رات تو سبحان اللہ، ماہ رمضان اور قدر کی رات، اور پھر رات کا آخری حصہ ہو تو اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا قبول کر لوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ پوری کی پوری رات کیا ہے؟ سلامتی والی ہے۔ تلاش کریں، اللہ ہم سب کو قدر کی رات عطا فرمائے، وہ تو قبول فرماتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے ایمان والوں کی، نیک عمل کرنے والوں کی۔ اور وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا تو زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ انہ بعبادی خبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اس کو بندوں کی حاجات خوب معلوم ہے۔ اگر سب کے لیے کشادگی کر دے تو سارے غفلت میں آ جائیں اور سرکشی پر اتر آئیں۔ یاد رکھیے گا، آزمائش تو ہے زندگی، وہ امتحان جس میں اللہ نے کم دیا ہو یا دے کر لے لیا ہو، وہ امتحان آسان ہوتا ہے، بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن آسان ہوتا ہے، گزر جائے گا بندہ۔ لیکن وہ امتحان جس میں اللہ دے رہا ہوتا ہے نا، وہ امتحان مشکل ہوتا ہے، کیونکہ غافل ہو جانے کے امکانات زیادہ ہیں، اللہ کو بھول جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگر سب کو چاہے دے دے اللہ، کو مسئلہ نہیں، آگے ابھی سورہ زخرف میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ چھتیں اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بھی بنا دیتا ہے سب کی، مگر سارے غافل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق اپنی مشیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اس کے بعد کہ جب وہ لوگ نا امید ہو گئے تو وہ اللہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ ہے کارساز اور لائق تعریف، تمام کی تمام تعریف اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔
وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو اس نے ان کے درمیان چوپائے پھیلائے ہیں۔ اس مقام سے محسوس ہوتا ہے واللہ عالم، آسمانوں کا بھی ذکر آیا، زمین کا بھی، اور جو ان کے درمیان چوپائے پھیلائے گئے، تو ان آسمانوں بھی اور مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کون کون سی۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے ان سب مخلوقات کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے مصائب ہم لوگوں پر کیوں آیا کرتے ہیں، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، اور بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اکثر مشکلات و مصائب لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آیا کرتے ہیں، بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ہر بات پر پکڑے تو کسی جاندار کو زمین پر باقی نہ چھوڑے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سمندروں میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں۔ اللہ اکبر، آج سی روٹس کو دیکھے، بڑے بڑے جہاز جب سمندر میں کھڑے ہوں تو یا تیر رہے ہوں تو لگتا ہے کہ پہاڑ ہیں سمندر کے بیچ۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو اس کی سطح پر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اللہ اکبر، کون ہوا چلا رہا ہے، کون ان کو تیرنے کی صلاحیت دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور ہوا تیز ہو جائے تو پھر سب الٹ جائے۔ ٹائٹینک کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں نا، بڑے بڑے جہاز کو اللہ ڈبو دے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نعمتیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں صبر کرنے والے، خوب شکر کرنے والے کے لیے۔ یہ نشانیوں کا بیان اس لیے کہ لوگ عبرت حاصل کریں، سبق آموزی حاصل کریں، اور مشکلات آئیں تو صبر بھی کریں اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اللہ انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دے یا بہت سو کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ جو چاہے سو کرے، کل اختیار اس کا۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، ما لہم من محیص، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔